اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے۔ یہ جو دین کی سمجھ ہے نا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ گہرائی میں قرآن و سنت کی روشنی میں جا کر کسی نئے مسئلے کا استنباط کرنا، یہ فقہ ہوتی ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں مسجد نبوی کی وسعت کتنی تھی؟ اب روز بروز وسعت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جہاں شہر آباد تھے، آج وہ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا ہے، تو جب وہ ساتھ منسلک ہو گیا تو اب پڑھنے والے، یعنی نماز کی ادائیگی کرنے والا، نماز پڑھنے والے کو 50,000 نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ملے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ جگہ ہی نہیں تھی۔ لیکن فقہ کیا ہے کہ ترتیب سے آپ نے دیکھا کہ یہ جگہ منسلک ہو گئی، یہ جگہ ضرورت تھی، اب نمازی زیادہ آ گئے، حاجی زیادہ آ گئے، تو اس وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا اور وہ جگہ مسجد نبوی کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ ایک مسجد ہے، پہلے چھوٹی سی ہے، پھر آپ نے اس مسجد کو وسیع کر دیا، ساتھ والے گھر کو مسجد کے اندر شامل کر دیا۔ پہلے گھر تھا، اب وہ مسجد میں کا حصہ بنا کہ نہ بنا؟ بن گیا۔ اب اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں بجماعت؟ تو یہی فقہ ہے۔ مسائل کا جو استنباط ہوتا ہے، یہی فقہ ہے۔ اب یہ کپڑا ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں۔ یہ کپڑا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، کل کو میں اس کو دھوتا ہوں، دھونے کے بعد پریس کرتا ہوں، پھر قرآن مجید کا اسی کپڑے کو غلاف بنا لیتا ہوں۔ جب میرے ہاتھ میں تھا تو اس کی ویلیو اور تھی، جب یہ قرآن مجید کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو اس کی ویلیو اور بن گئی۔ ویلیو میں فرق رہا نا۔ تو جو چیز قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل ہوتا ہے، قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ جو ہے نا یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور چیز کی اتباع کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اب یہ مسلمان، سب سے پہلے مسلمان تو صحابہ کرام ہیں۔ دیکھو میں نے بارہا آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بتاؤ جو صحابہ کرام نے نہ لکھی ہے۔ سارا قرآن صحابہ کرام نے لکھا ہے، جن کی ڈیوٹیاں تھیں، اور آج تک جیسے پہلے دن سے لے کر آج تک ویسے کا ویسا ہے۔ تو مسائل کا استنباط آسان نہیں ہوتا، لوگ ایسے ہی منہ سے نکال دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے، یار میری بےعزتی نہ ہو، خود ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسے ڈھکوسلا بنا دیا۔ یہ غلط ہے۔ مسئلہ اور ہے، گھسلا اور ہے۔ جو اس نے اپنی طرف سے بتایا وہ گھسلا ہے، مسئلہ وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ جسے بھیجتا ہے، میرے نبی تک جبریل امین کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ آگے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہیں اور صحابہ کرام اس مسئلے کو آگے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ۔ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کوفے کے گورنر تھے، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کا عورت کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے وقت مہر یاد نہیں، حق مہر کتنا طے ہوا تھا کتنا نہیں ہوا تھا، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا
کہ میری بےزتی ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی میں دیکھتا ہوں. انہوں نے قرآن مجید پہ احادیث میں جیسے جیسے ان کی سمجھ تھی کہا کہ ابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ جاؤ پھر آنا. فقیہ تھے، فقیہ العصر تھے، زمانے کے فقیہ تھے، صحابی رسول تھے، جنہیں قرآن حدیث ازبر ہر چیز یاد تھی. مسئلہ جو نیا آ گیا، فرمانے لگے کوئی آیت بھی سامنے نہیں آ رہی جس سے وضاحت ہو، حضور کا فرمان بھی نہیں آ رہا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کچھ وقت دو مجھے، وقت. آج یہ جو طلاق اور نکاح کی کمزوریاں، خرابیاں یا خامیاں ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، قاضی نہیں ہے. کسی دور میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں انہوں نے کچھ شروع کیا تھا یہ صوبہ سرحد میں، اور اس وقت ہمیں بھی کورس کرائے تھے قاضی کے. پروگرام یہ تھا کہ جج کے ساتھ قاضی بیٹھے گا، اتنا عرصہ تجربہ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو وہ ذمہ داری سپرد کر دی جائے گی. لیکن پھر اوپر سے آرڈر آیا، وہ ادھر سے بڑی دور سے آرڈر آیا کہ خبردار، یہاں جو کچھ ہم کہیں گے وہی ہوگا. تو سب نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ سارے کورس جو ہے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اعتماد کیا گیا اب اس وقت علماء پر، اور عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یار داڑھی والا جو ہے، پگڑی والا، وہ مولوی ہے. وہ راستہ چلتے ہوئے مولوی سے پوچھ لیتے ہیں مسئلہ، وہ سائیکل پر یار رکنا یہ مسئلہ بتاتے جانا. اس نے غلط بتایا، صحیح بتایا، وہ مولوی تھا، داڑھی والا تھا، نہیں تھا، سکھ تھا، کیا بلا تھا. انہوں نے کہا یہ پکی بات، شرط یہ ہے وہ مسئلہ ان کے حق میں ہونا چاہیے بس. اب جب کوئی اگر اچھا آدمی مسئلہ لکھ کر مفتی صاحب کے پاس لے جائے تو اس کے بعد مفتی صاحب جو ہے اسی وقت اس کا جواب لکھ دیتے ہیں بصورت مسئولہ. وہ یعنی پوچھا گیا جو سوال ہے اس کے بارے میں جو جواب ہے وہ لکھ دیا. یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہ فریقین کو نہیں بلاتے. عدالت ہمیشہ اب بھی چاہے کاغذی کارروائی کے لیے فریقین کو بلاتی. یہ جو خلا کا خواتین دعویٰ کرتی ہے تو اس کے بعد ان کے مرد کے سمن جاری ہوتے ہیں، پھر یہ وکیل کے تھرو وہ قاصد سے یا ریڈر سے رابطہ کر کے پھر وہ سمن منظر تک نہیں پہنچنے دیتے اس آدمی تک. پھر بالا ہی بالا کہہ دیتے ہیں جی پہنچ گیا، وہ نہیں آیا، وہ غیر ملک چلا گیا، کوئی چکر دے دیتے ہیں. پھر وہ خلا کا جو دعویٰ ہے وہ عورت جیت جاتی ہے. لیکن پھر بھی اختیار ہے، اگر مرد کے پاس بعد میں اسے پتہ چلے تو لمٹ ہے قانون کی، وہ بالائی عدالت میں جو ہے وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے. اچھا، اب عدالت فریقین کو بلاتی ہے. پہلے ہمارے دور میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا آتا تھا تو مفتی صاحب فریقین کو بلاتے تھے. یعنی زمین کا جھگڑا آ گیا وراثت کا تو پھر دونوں کو بلاتے تھے نا، جنہوں نے دعویٰ کیا اور جن پر دعویٰ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 15 دنوں تک وہ لوگ مارے پھرتے تھے، اور ان کی باقاعدہ جس طریقے سے کچہری میں باقاعدہ جج بیٹھتا ہے اسی طریقے سے اس سے بحث ہوتی تھی، سوال و جواب ہوتے تھے، پوچھتے تھے. جب اچھی طرح تسلی ہوتی تھی تو پھر وہ مسئلہ لکھ کر دیتے تھے، پھر اس کے نیچے سٹمپ لگاتے تھے، سائن کرتے تھے، سب کچھ تھا قانون کے مطابق. ہمارے انوار العلوم کے مفتی صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی.
تو عظمت صحابہ کے سلسلہ میں ہم نے بڑے اکٹھے کام کیا ہے۔ اس وقت ریڈیو کا دور تھا، اخبارات کا دور تھا، ہم آتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے بھی ان سے مسئلہ ان سے کہا تو انہوں نے ٹی وی اسٹیشن اس وقت ہوتے تھے زیادہ تر، اس میں انہوں نے کہہ دیا۔ بعد میں مسئلہ ان کے گلے پڑ گیا، رافضی پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے اسپیشل فون کیا، میں نے کہا یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، اسماء الرجال کی کتاب ہے۔ وہ مسئلہ یہی تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت مولود کعبہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ حکیم بن حزام 120 سال کے تھے، وہ بھی تو کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی فضیلت صحابی رسول ہونے کی وجہ سے، کسی جگہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اہل بیت رسول ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے، حضور کے داماد ہیں اس وجہ سے فضیلت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں کوٹ دو جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی خیریت ہے مفتی صاحب؟